تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 کل ہم نے کی اور آج ہم 107 کریں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اعتراضات ہو رہے ہیں قرآن پر، اور اللہ نے ان اعتراضات کو دلوں کا بغض، دلوں کا حسد کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی بےہودہ اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، جیسے کہ مدینہ کے یہودی کر رہے تھے، اور آج بھی قرآن پاک کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قرآن کی بے حرمتی کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس حسد اور اس بغض کو ظاہر کرتی ہیں جو قرآن کے مخالفین اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے اور آج بھی لیے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ چونکہ اس وحی کو لانے والے جبرائیل ہیں اسی لیے ہم اس وحی کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں رائینہ کا لفظ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، یہ توہین رسالت میں آتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے، پہلے جبرائیل کی توہین کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور پھر انہوں نے اب جو اعتراض کیا وہ ناسخ اور منسوخ کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک حکم بھیجا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدل کیوں رہے ہیں؟ پہلے ایک کتاب بھیجی تو پھر دوسری کتابیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے آیت نمبر 107 میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہی آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دلی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہ اللہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تو جو مالک ہوگا حکم بھی اس کا چلے گا، قدرت بھی اس کی ہوگی، فیصلے بھی وہی کرے گا۔ وہ چاہے تو وہ اس اپنی وحی کے وہ چاہے تو ان احکامات کو بارہا بدلے، اور وہ چاہے تو ایک ہی دفعہ میں نازل کر دے۔ وہ ہر فیصلہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کی ذات اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ وہ ناسخ بھی کر سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے، اور وہ رائینہ کہنے والوں کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ وہ مالک السماوات والارض ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور پھر فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو، تو پروٹیکٹ کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، یعنی اگر کوئی ہے جو دوستی کا حق ادا کرتا ہے اور کوئی ہے جو مدد کرتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ سے بھاگ کے دکھاؤ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو، اللہ سے بھاگ کر دکھاؤ کتنا کو بھاگ سکتے ہو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے مالک الملک کہہ کے خود کو ان کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔
ہوں کہ اس آیت سے ہم نے اپنی عملی زندگی کے لیے یہ اصول لیا ہے کہ حسد میں مبتلا ہو کر انسان کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو اعتراض قرآن پر کیے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف حسد تھا۔ یہودی علماء میں بارہا ہم پچھلی آیتوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہوئے وہ ہر نئے دن ہر نیا اعتراض اٹھاتے تھے اور اعتراض لے کر آتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان آیات سے اپنے لیے یہ اصول لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی کسی سے حسد کا شکار تو نہیں ہو رہے، ہماری زندگی میں بھی کہیں حسد تو نہیں شامل، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد سے بچنے کا جو طریقہ میں نے احادیث سے سمجھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور وہ یہ ہے، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ ایک، اللہ کی تقسیم پر خوش رہنا کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پر راضی رہیں، اللہ نے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھے آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے، مجھے آخرت میں ابدی دائمی نعمتیں چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ اسے حسد میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں آیت کی گرامر کی طرف۔ اچھا جی، گرامر کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ہم گرامر کی بیسک کچھ چیزیں ایسی سمجھ لیں جو مدرسوں کے لوگ سمجھانے میں سالوں لگا دیتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ اس گرامر سے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے۔ اب ہم دیکھ رہے تھے اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہم نے اردو میں پڑھ رکھا ہے، تو معرفہ کی پہچان ہم عربی میں کیسے کریں گے؟ تین قسمیں ہیں اس کی۔ ایک تو اس پر ال آ جاتا ہے، اور جیسے کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے آیت نمبر 102 پڑھی ہے، تو آئیے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ جس پر ال آیا ہے، اس کی کافی مثالیں ہیں۔ الشیطان ہے، اور پھر اس کے بعد السحرہ ہے، الملکینی دو فرشتے، خاص دو فرشتے، اور اس کے بعد المرئی خاص، بین المرئی المرئی، مرد کو کہتے ہیں، اور اللہ کے خاص المرئی ہے۔ اور اللہ کا لفظ بھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ اصل میں الہ ہے، ال لگنے سے یہ خاص ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد الآخرہ، یہ الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عام لفظ تھے، نکرہ تھے، لیکن ال لگنے سے یہ معرفہ ہو جاتے ہیں۔ تو معرفہ کی ایک قسم آج ہم نے دیکھی ہے، تو اس کو سمجھیے، آپ لوگ بھی پریکٹس کریے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب زدنی علما۔ اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ قرآن سے کریں۔